بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں، مگر اس سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان نے کل رات کے آخری پہر انڈیا کا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے اپنے ڈرون کے ابھی بھی ڈرون حملے جاری ہیں اور اس حوالے سے جو نیوز چینل ہے وہ اپڈیٹس دے رہے ہیں، مگر جو حملہ رات کو پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے، انڈیا کو ہمیشہ یاد رہے گا اور 10 مئی کو یاد کرے گا، اور ان کے 2 فیمیل پائلٹس بھی پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ حالانکہ وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پائلٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، مگر اس کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کا اترتے ہوئے جس جگہ پر وہ اترے ہیں اس کی ویڈیوز اور اس کے علاوہ تمام تر جو ان کے جو فوٹیج ہیں وہ موجود ہیں، مگر انڈیا فی الحال اس چیز سے ڈینائی کر رہا ہے۔ مگر اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی طیارہ کسی قسم کے نقصان سے دوچار نہیں ہوا، انڈیا کو ان کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بات کرتے ہیں ہمارے وزیر صحت پاپولیشن کی، خواجہ عمران نذیر کی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے، نجکاری کا پروگرام ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ چاہے وہ ہمارے جتنے بھی پی آئی اے کے ادارے ہوں، اس کے علاوہ جو سکولز ہوں، پیپس کو دینے والے ادارے ہوں، یا کسی قسم کی کوئی بھی نجکاری ہو، تو ہمیشہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اس حکومت نے اس پر زور دیا ہے۔ ادارے بیچے ہیں، اداروں کو پرائیویٹائز کیا ہے، جن میں اکثر ہم خبریں سنتے ہیں جی وابٹا کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں، کبھی سنتے ہیں اسٹیل مل کو کر دیا ہے، پی آئی اے کو بیچ دیا ہے، اور ایئرپورٹ کو بھی بیچ دیا ہے۔ بہت سارے اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان جب کسی چیز کو آن کرتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہوتے ہیں، جب اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں تو وہ پرائیویٹ طریقے سے اس کو چلاتے ہیں اور اس میں کوئی ریلیف نہیں ہوتا۔ فی الحال یہ الگ بات ہے، مگر جو خواجہ عمران نذیر صاحب وزیر صحت پاپولیشن ہیں، ان کا ایک بیان ہے، کیونکہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اور صحت کا ڈپارٹمنٹ جو ہے دونوں ایگزام ہو گئے ہیں، اب جو ہے وہ ان کا ایک ہی وزیر ہے، وزیر صحت و پاپولیشن، وہ ہے خواجہ عمران نذیر۔ اب انہوں نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی، ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ایک بات کی کہ ایک بندہ ہے کہ جو وہ ہر سال جو ہے وہ حج پہ چلا جاتا ہے، 3 ماہ کی چھٹیاں لے لیتا ہے، تو اس دفعہ چھٹیاں جب لینے آیا تو میں نے اس کو انکار کر دیا اور کہا کہ اب کسی اور کی بھی باری آنے دو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی بات درست ہے، مگر یہ ہے کہ اگر کوئی جانا ہی نہ چاہ رہا ہو اور وہ بندہ اللہ اس کو بلا رہا ہے تو وہ بار بار اگر جانا چاہ رہا ہے تو اس کو اجازت ملنی چاہیے۔ اگر کوئی اپلائی نہیں کرتا تو پھر اس کو ملنی چاہیے، اگر کوئی اور کرتا ہے تو پھر اس کا حق ہے۔ یہ تو بات ہو گئی، مگر اس کے بعد جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ریگولر سرکاری نوکریوں والے ہیں وہ پریشان نہ ہو، ہم ان کو نکالیں گے نہیں، مگر پرماننٹ بھی نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں وہ سرکاری ملازمین ہم کانٹریکٹ پر ہر سال اس کو چیک کریں گے کہ کیا اس کے تمام پیرامیٹرز اور تمام تر جو اس کو نوکری پر رکھتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ یہ کام ہے ان کے، اگر اس نے احسن طریقے سے انجام دیے ہوں گے تو ہم اس کو آگے ریگولر کریں گے، ورنہ اس کو نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ کہتے سرکاری نوکری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی جو ہے وہ سرکار کے ساتھ چپکے رہیں اور نوکری کریں اور کام بھی نہ کریں اور پیسے بھی اچھے خاصے کمائیں۔ اس حوالے سے ان کا جو بیان تھا وہ کافی افسوسناک اس لیے تھا کیونکہ ایسا اگر کرتا ہے کوئی بھی بندہ پولیٹیکل طور پر، اگر ایک پولیٹیکل جماعت کا اگر حکومت آتی ہے پھر دوسری کی آتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بندہ اگر سپورٹ کر رہا ہے کسی کو تو وہ بندہ جو ہے وہ کل کو دوسرے بندے کی نظر میں آ جاتا ہے، جیسے اس کی حکومت آئے گی وہ اس کو فارغ کر دے گا۔ اس طرح تو ہم ڈاکٹروں کو یا پیرامیڈکس کو یا کسی بھی جو ڈپارٹمنٹ کو، اس کے جتنے بھی آفیسرز کو ہے وہ ہم کبھی کہیں گے جی اس کو بگا دو، نیا رکھ لو، پھر نئے کو بگا دو، دوسرا رکھ لو، تو اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی، اس کا احوال بھی آپ دیکھ لیں، یا میں ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں، آپ اس کو اپنی کانوں سے سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ ہم ابھی پرماننٹ ہائرنگ کوئی نہیں کرنے جا رہے، ہم اپنی جو ہے کانٹریکچوئل ہائرنگ کریں گے اور اس کے KPIs بنائیں گے۔ ہم ان کا موڈ آف جاب ایسا بنائیں گے سرکار جب چاہے ہائر فائر کر سکے۔ ہر سال کے بعد
کہ ہر بندے کے KPIs ہوں, اسے پتہ ہو کہ میں نے اگر سرکار کی نوکری کیا تو میں نے 1 سال کے اندر اپنی یہ میرے فرائض ہیں, میں نے یہ ادا کرنے ہیں. جس نے ادا کرنے ہیں وہ اگلے سال رینیول لے لے, جس نے نہیں ادا کرنے ہیں وہ کوئی اور کام کر لے. تو انشاءاللہ ہم ان کا ایک میکنزم بنا رہے ہیں. ان جو ملازمین کا, ہم کسی کو نوکری سے فارغ نہیں کریں گے. یہ میں بار بار ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں, نوکری سے فارغ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ سرکار دی نوکری ساری زندگی رہے گی. ہم ان کا موڈ آف جاب ایسا بنائیں گے کہ یہ نوکری کرتے رہیں, ان کو پیسے بھی اچھے ملتے رہیں, اور اس کا سرکار جب چاہے ہائر فائر کر سکے. تو یہ ایک تجاویز ہے جو آپ کے پاس لے کر آئیں گے. پہلے آپ سے پہلے ان کو ویٹ کرائیں گے, آپ کی تجویز لے کے پھر آگے اس کی کسی قسم کی جو قانون سازی ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. تو میں ایڈوانس میں آپ دوستوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ چونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا پارٹ ہے. ہیلتھ اینڈ پاپولیشن جو ہے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اور آپ کو ایڈوانس میں پتہ ہونا چاہیے